ہم کلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور خدا کے خادم اور خدا کے کلام کو ہم بھرپور تعلیموں سے ویلکم کریں گے۔ میں خدا کے خادم کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ خداوند کے خوبصورت جلالی نہایت مہربان نام میں اور صبح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہوں پر بیٹھیں۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا، تھینک یو جیسس، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سو آج کسی کی برتھ ڈے ہو، کسی کی شادی کی سالگرہ، کسی کے لیے کچھ اسپیشل خوشی کا موقع ہو، کسی کے لیے کوئی ایسا ڈے ہو جو اسے اس کے وسیلہ سے برکت ملی ہو، تاکہ ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ کسی کی برتھ ڈے نہیں، خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ کل ابھی آنے والا تھا، اچھا ویری گڈ۔ ہم بیٹی یوریشیا کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کریں گے۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، تو نہایت قدوس ہے، تو جو اپنے لوگوں کو اولاد جیسی نعمت سے خداوند نوازتا ہے، اور پیٹ کا پھل جو تیری طرف سے اجر ہے۔ خدا قدوس، خدا میں بیٹی یوریشیا کے لیے تیرے حضور میں منت کرتا ہوں، جس کی خداوند کل آنے والے دن میں برتھ ڈے ہے۔ میں اس کے لیے سلامتی، برکت اور بحالی کی دعا کرتا ہوں۔ جیسے جیسے یہ خون اور گوشت میں ترقی کرے، خداوند تیری قد و قامت میں بڑھتی چلی جائے اور تیرے جلال کا سبب بنے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ سو خدا کے لوگوں، میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ہمارے ہی چرچ میں اس مضمون پر سکھایا جا رہا ہے یا بات چیت کی جا رہی ہے یا خدا کے کلام کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن بہت زیادہ چرچز کے اندر ہی مضمون آج کے دور میں یہی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بائبل مقدس کا جو خاندان ہے، جو مسیحی خاندان ہے، کلام کے مطابق اس کی تربیت کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ رات کو ہم ایک جگہ پر تھے تو وہاں پر بھی یہی مضمون تھا۔ جب میں اپنے سر سلیم سے ملا، جو 3 سال میرے پرنسپل رہے ہیں بائبل اسٹڈی کالج کے، تو انہوں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں مسلسل ہم لوگوں کو ترتیب کے ساتھ مسیحی خاندان پر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال۔ کہتا ہے آج اس قدر خاندانوں کے اندر تربیت ہے کہ ہم پہلے میاں بیوی پر بولے، اس کے بعد ہم بچوں پر آئے، اس کے بعد ہم بیٹیوں پر آئے، اس کے بعد ہم بیٹوں پر آئے،
اس کے پاس بعد پھر ہم پر سرخوں پر آئے، اور آج یہ وقت ہے اس چرچ کے اندر کہ کلیسیا کو مسیحی خاندان کے مفہوم کا کیا ہے پتہ ہے، نالج ہے، اور وہ خاندان جو بائبل کا خاندان ہے، خدا کا خاندان، جس کی خدا نے کیا رکھی؟ بنیاد رکھی، اور وہی خاندان جا کر یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سنسنی بیٹے، میں چاہتا ہوں اسپیکر کا منہ تھوڑا میری طرف کرے، مجھے پتا چلے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں سنوں کہ میرے لیے کچھ ہے، بالکل فل میری طرف کر دیں۔ ہاں ہیلیلویا۔ اس کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ سو ہم سیکھ رہے تھے اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو جیسے کس کی؟ خدا کی۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ان باتوں کو سیکھا ہے، لیکن آج میں شوہروں پر بیان کروں گا، دونوں کو تھوڑا تھوڑا وقت دوں گا کہ خداوند کیسا خاندان چاہتا ہے۔ شوہروں پر بھی کچھ ذمہ داری ہے، ساری بات بہنوں کی ہی نہیں، بیویوں کی نہیں، دونوں کے ملنے سے، صلاح کاری سے، ان کی رفاقت سے خاندان کیا ہوتا ہے؟ بحال ہوتا ہے۔ اکیلے سے نہیں کہ اکیلی صرف بیوی ذمہ داری اٹھائے، شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ سو خدا کے لوگوں، مسیحی خاندان کی زندگی کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ خدا سے رفاقت کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا زوال جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب ان کی رفاقت خدا سے کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس خاندان پر بات کریں گے جس کی ابتدا میں کیا رکھی گئی؟ بنیاد رکھی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا خاندان کون تھا؟ جانتے ہیں؟ جی ڈیکن صاحب، ویری گڈ، ڈیکن صاحب کے لیے تعلیم جائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ حالات اس قدر خطرناک پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہ کاٹنے کی فکر تھی اور نہ ہی بونے کی فکر تھی، نہ ہی محنت کرنے کی فکر تھی۔ خدا کا جلال ان کے شگرد تھا، ان کی ہر ایک ضرورت کیا ہو رہی تھی؟ پوری ہو رہی تھی۔ لیکن تباہی کا سبب کب بنے؟ جب نافرمانی کی۔ بیوی نے صلاح کاری کرنی اچھی بات نہ سمجھی کہ وہ اپنے شوہر سے کیا کرتی؟ مشورہ کرتی۔ موسیٰ صاحب، میاں اور بیوی کے اختلافات تب بڑھتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کی بات پر ایگری نہیں ہوتے۔ بیوی کہتی میں کرنا ہے تو شوہر کہتا میں نہیں کرنا، تب ان کے اختلافات کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ کاش کہ ہوا آدم سے مشورہ کرتی اور ابلیس کو موقع نہ ملتا۔ کلام میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ ہوا یہ کہ ان کی تباہی کا آغاز ہو گیا جب اس نے اس پھل کو کیا کر لیا؟ چھو لیا، مطلب گناہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ گناہ۔ بائبل سے، عدن سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، خدا سے الگ، اور ان کی تباہی کا کیا ہو گیا؟ آغاز ہو گیا۔
اور ہماری بھی تباہی کا آغاز تب ہوتا ہے جب ہم اپنے خدا سے دور چلے جاتے ہیں. شوہر اپنی مرضی کرتا ہے, بچے اپنی مرضی کرتے ہیں, اور میاں اپنی مرضی کر رہے ہیں. مطلب گھر وچ کسی کا بھی ہولڈ اختیار نہیں ہے, سب دی آپ اپنی مرضی ہے. لیکن خدا کے لوگوں, خدا کیسا خاندان چاہتا ہے, آج میں آپ لوگوں کو اس پر سکھاؤں گا کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اس وقت بھی پیدا ہوئے, بدی اس وقت بھی عروج پر تھی اور آج اس سے بڑھ کر ہے. لیکن خدا اپنے وعدہ کے مطابق کلام میں لکھا ہے کہ تحمل کر کے کیا ہے, ٹھہرا ہوا ہے. وقت تب بھی نازک تھا اور وقت آج بھی نازک ہے, لیکن جن فیملیز نے اس وقت خدا کو قبول کیا وہ بچ گئی, اور جو آج بھی خدا کو قبول کریں گی وہ یسوع مسیح کے فضل سے بچیں گی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو خدا کے لوگوں آئے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں. مقدس پترس رسول کی معرفت لکھا گیا پہلا خط, اس کا 3 باب, اس کی 7 آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. یہ دونوں کے لیے ہے, آج شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی ہے. مقدس پترس رسول کی معرفت لکھا گیا پہلا خط, اس کا 3 باب, اس کی 7 ایک ہی آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. سب نے نکال لیا؟ خدا کے کلام میں اس طرح مرقوم ہے, میں آپ لوگوں کے لیے تلاوت کروں گا. اے شوہروں, تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک زلف جان کر اس کی عزت کرو, اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. آج ہم رکی ہوئی بلیسنگ پر بات کریں گے کہ جو ہماری برکت رک جاتی ہے, اس کا سبب کیا ہے. بگڑی ہوئی ہماری حالت جو ہے, آج ہم اسے درست سمت کی طرف لے کر جانے کی کیا کریں گے, کوشش کریں گے. ہم نے پچھلی دفعہ عورتوں کی ذمہ داری کو بڑی اچھی طرح سیکھا تھا کہ کیسی عورت ہونی چاہیے, اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی اپنے شوہر کے تابع ہو جیسے کس کی, خداوند کی, جیسے کس کی, خداوند کی. لیکن شوہر کے لیے بھی کچھ لازم ہے. پترس رسول کہتا ہے, اے شوہر, تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی, کیسے, عقل مندی سے بسر کرو. بسر کا معنی کیا ہے, کیا کرنا, زندگی گزارنا. تے جدو بگڑ جاندی ہے نا, تے اسی کہنے ہیں وہ تے ٹائم ہی غلط سی جدو میرے ماں پیو نے تینوں کی کر لیا, چوز کر لیا. میں تو اس ویلے نو کی کرنا وا, پچھتانا. کتنا افسوس خداوند کو آتا ہے اس بات پر کہ ہم اس عہد کو پامال کر جاتے ہیں جو بائبل پر ہاتھ رکھ کے ہم نے کیا ہوتا ہے. ہم اس عہد کو, یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, آج ہویا تو کل ختم ہو گیا, نہیں, یہ مرنے تک ساڈے نال نال ہی. اتنے لکھا کہ جب اسی عہد پادری کراتے ہیں, شاید کسی نے یاد ہوئے, یاد ہے کسی نے, ہاں جی سکی صاحب, تیاری میں ہاں دی بس آواز آئی, ہاں نہیں یاد, تھوڑا تھوڑا یاد ہے, لیکن میں آج تمہیں یاد کراواں گا. تھوڑا تھوڑا یاد ہے نا, جب پورا پورا یاد ہونا چاہیے, اور سانو یاد رکھنے کی یہ ضرورت ہے. سو خدا کے لوگوں,
जिंदगी बसर करो। अक्लमंदी के साथ शोहरों के लिए यह हुक्म है कि तुम औरतों के साथ कैसे रहो, अक्लमंदी के साथ बसर करो, ना कि तलख मजाजी के साथ। किसके साथ? नहीं, अक्लमंदी देना। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਓ, ਮੁਕਾ ਦੋ ਕੰਮ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ। लेकिन खुदा के लोगों, अक्लमंदी यह है कि मशवरा किया जाए। अगर कोई बात है घर में तो उसे दबाया ना जाए, उसे उछाला ना जाए, बल्कि उस पर क्या किया जाए? हाँ, सलाहकारी की जाए, उस पर बातचीत की जाए, उसका हल फिर ही निकलेगा, है? अगर हम उसमें गड़बड़ डालना चाहिए तो छोटी सी गल पर पै जाएगी। तू अज सालन दे विच मर्चां बहुतियां पा छड़ियां, दिल करे इत्थों ही काम की हो जाए, शुरू हो जाए, इत्थों ही बिगड़ जाए काम कि सालन विच मर्चां क्यों बहुतियां। ये मैं तो जदों दा तैनूं आंदा मेरा मूँह ही सड़ गया, उदों दा होया ही इंज। पहले दिन तो मर्चां दा काम तेज रखे। सो खुदा के लोगों, बात बिगाड़नी नहीं, हमने उस पर अमल करना है। उस पर क्या करना है? अमल करना है। सो कलाम में लिखा है कि जब इब्राहिम के पास खुदा आया, मैं अब इस खानदान का जिक्र करने लगा हूं, सॉरी टू से, आप खामोशी इख्तियार रखें। अगर हम ऊपर छठी आयत को देखो, लिखा है चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उससे क्या कहती थी? खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी क्या हुई? बेटियां हुई। खुदावंद की क्या हुई? बेटियां हुई। इब्राहिम को खुदा ने क्या कि तू इस्माइल और हाजरा की कर अपने घरों की कर दे, कट दे, और मैं तेनू सारा जो की दवांगा, बेटा दवांगा। उन्हें क्या? खुदावंद मेरा इस्माइली की रवे जीता रहे। उन्हें आख्या वेरी गुड, रवेगा जीता। फिर जब इब्राहिम ना मनिया तो खुदा ने सारा ना गल की, कलाम च लिखी। उन्हें क्या? सारा इब्राहिम को कह कि इस्माइल ते हाजरा अपनी लौड़ी घरों की कर दे, ते सारा इब्राहिम को गई। उन्हें क्या? इब्राहिम हाजरा को और इस्माइल को घर से क्या कर दे? निकाल। पहला तो इब्राहिम ने इधर बड़ियां टटोलियां टटालियां मारियां, नहीं नहीं कितने जाएंगे, की इन्हां दा होएगा। लेकिन फिर खुदावंद ने उन्हें कहा कि जो तेरी बीवी सारा कहती है उसको क्या कर, तू बुरा ना लगे, तुझे बुरा ना लगे, तुझे ये बात बुरी ना लगे, तू उसे क्या कर दे? मैं किसी चीज कढ़न वालों नहीं कहता पे, एवं ना कड़ छड़ी किसी। मैं कलाम की बात मानने की बात कर रहा हूं, कंप्रोमाइज की बात मैं कर रहा हूं कि बीवी के साथ हमें कलाम के मुताबिक क्या करने की जरूरत है? चलने की जरूरत है। कहता औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या करो? इज्जत करो। असी करने सच्ची गल दसी, क्या नाजुक ज़र्फ जान के करने? ज़र्फ का मैंने समझते क्या है? लेकिन सब तुसी चुप कर दिया। खुदा तेनू बरकत देवे। इसका मतलब तुसी आजकल स्टडी कर रहे हो कलाम, लेकिन साहब आजकल बड़े तवज्जो नाल सवालों के जवाब देते। खुदा इन्हां नूं बरकत देवे। ठीक है, क्या है? केड़ा बर्तन है जिन्हों मैं पूछांगा? वो केड़ा बर्तन है? बर्तन तो बेशुमार है साढ़े घर च,
कलाम च लिखा कुछ बर्तन इज्जत के लायक ने। हाँ जी भैन जी तुसी दस दो। कांच का। वेरी गुड भैन वास्ते तालियां मारो। ये किसका बर्तन है? लेकिन ये वो कांच है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्या है? नाजुक है। जिन्हों फड़दे भी असं डरने धोंदे ना तोड़ते धोन लगे 4 बारी 5 बारी असं कहना यार ध्यान ना तो ही तोड़ना छड़। जे साड़ी बेटी धो रही है तो बेटे ये बर्तन बड़ा नाजुक है मैं बड़ा महंगा आता ही इनू जरा ख्याल करी। फड़दे भी असं बड़े फड़ के बड़े नाजुक तरीके की करना रखना। असी बीवी में इस तरह करने दिल करे बाहरों बूहे च गाला कढ़निया शुरू कर दी तो उन्हें भावे डंडे मार मार उनकी पसलियां तोड़ छड़ी। ये जी नाजुक ज़रफ़ है। सो ऐसा नहीं है। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि तुम उसकी क्या करो? इज्जत करो। कैसी इज्जत? नाजुक ज़रफ़ जानकर ऐसी इज्जत की जाए। लेकिन औरत के लिए भी यह लाजम है कि वो अपने शोहरों से क्या करें? प्यार करें, अपने शोहरों से मोहब्बत करें, अपने शोहरों के ताबे रहें। और ताबियादारी का लफ्ज मैंने ये आपको बताया कि 7 दफा इन मजमूनों के अंदर है। आप हवाले जात नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इफ्सिस 5 बाब उसकी 31 से लेकर 33 आयत है। तीतस 2 बाब उसकी 5 आयत है। पहला पत्रस 3 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत है। कुर्सियों का खात 3 बाब उसकी 18 आयत है। पहला ग्रंथियों उसका 7 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक है। इन सारे हवाला जात के अंदर बार बार एक ही लफ्ज दोहराया गया है कि वो अपने शोहरों के क्या रहें? ताबे रहें। और अपने शोहरों से क्या करें? प्यार करें, उनकी इज्जत करें। आप अगर इज्जत करेंगे तो आप इज्जत पाएंगे। ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। सो खुदा के लोगों, शोहरों पर यह लाजमी है। मेरे साथ जरा मलाकी के खात को खोलिएगा प्लीज। मलाकी का खात दूसरा बाब उसकी 10 आयत हम का तस्वीर से प्राप्त करें। आखिरी सहीफा है ये। मत्ती से पीछे चले जाएं, जिनको नहीं पता वो मत्ती से पीछे चले जाएं। ये आखिरी सहीफा है मलाकी की किताब, उसका दूसरा चैप्टर वर्स नंबर 10। यस हालेलुया। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा नहीं? खुदा ने हमको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इस्राएल और यरूशलेम में मकरूह काम हुए। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसको अजीज थी बेहुरमत किया और गैर मजहब की बेटी को क्या कर लाया? ब्याह लाया। इतना खतरनाक काम। गैरों से ताल्लुक की मैं बात करने लगा हूं कि कभी कभार रिश्ते इस सबब से भी टूट जाते हैं और फिर हम खुदा की कदूसियत को क्या करते हैं? बेमाल करते हैं। हम हराम कारी के गुनाह में क्या हो जाते हैं? मुब्तला हो जाते हैं। खुदावंद ऐसा करने वालों से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल फाज के हुजूर कुर्बानी गुजारने वालों के लिए यकूब के कामों के मुताबिक कर देगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मसबा पर आह व नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदियों को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि क्या सबब है?
پھر ہم پوچھنے سبب کی ہے ساری دعا خداوند کیوں نہیں سنتا پہ ہاں ہوئے اسی لگ لگ ہو گئے سالوں سال گزر گئے اسی گل نہیں کرنا چاہتے اپنی بیوی کے کول بیٹھنا پسند نہیں کرنا چاہتے یا بیوی اپنے شوہر کو بیٹھنا پسند نہیں کرتی یا اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تو پھر اہی کہیے برکت آ جائے تو برکت کتوں آئے گی برکت پھر کلام میں لکھا تم دونوں زندگی کی نعمت کے کیا ہو پطرس کے خاتمے ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے تم دونوں زندگی کی نعمت کے کیا ہو ایک نہیں کنے نے دونوں اور کلام میں لکھا تم دو نہیں بلکہ ایک بدن ہو تم دو نہیں بلکہ ایک بدن ہو جب تمہیں ایک ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو پھر اپنے بدنوں سے خدا کے جلال کو کیا کرو ظاہر کرو سو خدا کے لوگ ہو پھر اسی کہنے کیوں سبب کی سبب سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے ہاللویا کدے درمیان تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان خداوند کی یہ گواہ ہے میں ایک خاکہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا کیا ہے اور ہم کیا ہے اس کو ضرور سیکھیے گا اور یقیناً آپ لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو سو خدا کے لوگوں ہمارے درمیان گواہ کون ہے گواہ کون ہے ادو تو اسی بائبل سے فٹافٹ ہاتھ رکھ لیتے ہیں خداوند خدا اس درمیان کیے گواہ ہے کہ آج سے تم دونوں ایک بدن ہو میں رات ایک گواہی سن لیا خدا دا خادم کہنا ساڈا ایک تایا سی بڑھا ہو گیا تے دو ترے پوتریاں ہو گیا تے ہویا کی وہ کہتے بڑھاپے چ انہوں دی آپو چ کی ہو گئی کوئی تو میں ہو گئی وہ تانے مینے جڑے کسی نہ سنے ہو انہوں نے ایک دوسرے کو دینے شروع کر دیتے وہ کہنے لگی میں تے وہ برے ٹائم نو پچھتانی ہوں جدو تیرے نال میرے ماں پیو نے کی کر دیتا میرا تے بندہ کہنا بیڑا کیڑا لنگ گیا اجے بھی بیڑا ہے چل آ پادری کو چلنے انہوں کہنے جس طرح ساڈا نکاح کیتا ہی ہوں جی کی کر دے خدا ہمارے درمیان کیا ہے گواہ ہے تو نے اس سے بے وفائی کی اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے میں آج کے کلچر کی تھوڑی بات کرنے لگا اف یو ڈونٹ مائنڈ اسے مائنڈ مت کیجیے گا بیوی رکھتے ہوئے چاہے یورپین ماحول ہے میں نے پیچھے بھی ایک بات بتائی تھی کہ بائبل کے اندر خدا کمپرومائز کا خدا بلکہ عہد کا خدا ہے کیوں مشہور صاحب کمپرومائز میں نے خادم کی گواہی کو سن رہا تھا کہ میں اس نکاح میں شامل ہوں پاری صاحب کہتے میں نہیں انہوں کی تقریبات سے گیا رہا یورپ چی تو نکاح ہو رہا تو وہ جڑی لڑکی سی جہاں نکاح ہوتا پیا انہیں بچہ گود چ چکیا تھا تو انہوں دونوں کا کی ہو رہا نکاح ہو رہا کیا یہ حرام کاری نہیں کیا یہ ایسی اولاد کو خدا قبول کرے گا نہیں خدا کمپرومائز کا خدا نہیں ہے خدا عہد کا خدا ہے خدا کس کا خدا ہے عہد کا خدا ہے اس لیے کہتا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے کیا کرو پیار کرو ان کی عزت کرو وہ تیری منقوہ بیوی ہے کیا اس نے ایک ہی کو نہیں پیدا کیا باوجود اس کے کہ اس کے پاس بہت ساری روحیں اور بھی موجود تھیں سو خدا کے لوگوں بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر اپنی بیوی سے ناراض ہیں یا اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی کی شوہر کے ساتھ کو گلیازداری ہے تو خدا کا کلام پہلوس رسول یہ بات بتاتا ہے کہ سورج ڈوبنے تک تمہاری خفگی سورج ڈوبنے تک تمہاری خفگی ابھی سالہ سال نہیں پوچھنا مر گیا ٹر گیا کتنے رہے ہیں دفاع ہوا گلوں لتھا یا ہمیں کہنا چنگی ہوئی ہے گلوں لے گئی اس کا حساب ہمیں خداوند کو کیا ہے دینا پڑے گا دونوں کو دینا پڑے گا ایک کو نہیں کن کو دینا پڑے گا کلام یہ کہتا تم زندگی کے کیا ہو
दोनों जिंदगी के क्या हो, दोनों जिंदगी के क्या हो, वारिस हो। और खुदा तुम्हारे दरमियान इस बात का क्या है, गवाह है। ये एक खाका मैंने बनाया है, ये देखिएगा जरूर। खुदा कहाँ है, और शोहर और बीवी दोनों क्या है, नीचे। इनके दरमियान कौन है, इनके दरमियान कौन है, खुदा है। इनके दरमियान कौन है। और कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते वक्त पौलुस रसूल कहता है, तू सर इसका और मसीह सर। निकालिए ये हवाला निकालिए, पहला कुरिन्थियों 7 बाब मेरे साथ खोलिए। पहला कुरिन्थियों 7 बाब मेरे साथ खोलिए। 7 बाब की पहली आयत से लेकर 5 आयत तक हम कलाम मुकद्दस को तिलावत करें। सॉरी, ये हवाला नहीं है, लेकिन कलाम में ये बात लिखी है कि तू सर इसका है और मसीह सर तेरा है। सर तन से जुदा ना कर। ते अगर सर तो ले जाए तो की कवांगे असी उन्होंने, की कवांगे, नहीं की कवांगे, अद्धा इंसान, अनकंप्लीट इंसान। तू सर इसका है और मसीह सर, और मसीह का सर कौन है, खुदा है। सो खुदा के लोगों, मसीह से भी कोई पूछने वाला है, हमसे पूछने वाला मर्दों से कौन है, यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सर है। ये नहीं कि हमारा रवैया बीवी के साथ डिफरेंट हो, नहीं, हमें भी खुदा के ताबे होने की क्या है, जरूरत है। हमें भी खुदा के ताबे होने की, खुदा की बादशाही इस तरह कायम रह सकती थी कि बुरे हालात में खुदा को किसी ऐसे खानदान की जरूरत थी जो आगे पाक नस्ल को पैदा करता और नस्ल बाकी जिंदा रहती। गुनाह और बदी के दौर में खुदा को किसी ऐसे खानदान की जरूरत थी जो खुदा से डरता और खुदा के हुक्म पर अमल करता, ताकि नस्ल इंसानी आगे क्या हो सकती, चल सकती। ऐसा पाक खानदान कलाम खुदा में लिखा है, नूह का निस्ब नामा मर्दे खुदा है। ऐसा मर्द अपने खानदान की केयर करने वाला, खानदान को बचाने वाला। कलाम में लिखा बदी रूज पर थी, खुदा ने क़यामत का ऐलान कर दिया और नूह से खुदा ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को कुछ वक्त के बाद क्या कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। तू इसकी क्या कर, मनादी कर, तू और तेरा खानदान। वहां पर लिखा है क्या करे, कश्ती, कश्ती नु की कर लो, तैयार कर लो, तू ते तेरा खानदान। कलाम च लिखा ओदियां बहुआं, ओदी बीवी और ओदे बेटे इस काम च की करके शामिल होए। उन्होंने कश्ती नु की करना शुरू, तैयार करना शुरू किया। खुदावंद को ऐसे खानदान की जरूरत है। खुदा के लोगों, नूह जैसा मर्दे खुदा जिदा निस्बनामा किए मर्दे खुदा है, राष्ट्रवादियों की नस्ल का निस्बनामा है। इतना जलाली खानदान, हालेलुया, इतना जलाली खानदान। सारी दुनिया डूब के मार गई, एक ही खानदान की हो गया, बच गया। हालेलुया। क्यों बचा? क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को क्या किया था। ते जे बीवी उजदी हुंदी सारी दुनिया करन रही है, ले बाबा नू अही कर लांगियां, केड़ा फर्क पै चला। आजकल किसी मना करो ना अपनी बीवी नू या बच्चियां नू, नहीं बेटे ये काम रॉन्ग है, और ले एक ही गल होई, सारी दुनिया करन रही है, अही कर लांगियां, की हो चला। नहीं, पौलुस रसूल कहता कि तुम दुनिया से क्या किए गए हो, अलग किए गए हो, और दुनिया जैसे काम ना कर।
خدا ایسی فیملیز چاہتا ہے جو یوسف اور مریم کی طرح ہو. کس کی طرح ہو؟ جن سے آقا جیسے بیٹے کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے. خداوند زکریا اور الشبا جیسی عورتیں چاہتا ہے جن سے یوحنا جیسے نبی کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیسی فیملیز خدا چاہتا ہے؟ یوسف اور مریم کی طرح مسیحی خاندان خدا چاہتا ہے. الشبا اور زکریا کہن کی طرح خداوند خدا ایسے بزرگ لوگ مانگتا ہے. کلام میں لکھا ہے عمر رسیدہ لیکن خدا دی کسی منتظر سی کہ کدی نے خدا من اولاد دے. ساڑی ایک باری 2-4 سال بعد بچہ نہ پیدا ہے ماما ہی نہیں کتے قابو ہوندیاں سسائی. اساں بھی ایک دن یقین کرو ایک وقت آندا کہ پہلا وہ بہو ہوندی ہے بعد چ سس بن جاندی. پتہ نہیں بعد چ ہورے اپنی نوں کولوں اپنے وٹ کڈدی رہندی. یقین مانے میں سچی بات کر رہا ہوں. میری ماں تھی نا انہیں وٹ کٹ چھڑنے یقین کرے ساڈے میرے بھی وچ بات کچھ اور ہے. لیکن وہ پرانے لوگ تھے تھوڑے پرانے مائنڈ کے لوگ تھے. لیکن ہمیں سلجھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. یہ نہ کریو غلطی نہ کریو کہ مطلب اپنی سس کا جڑا جھٹکا تسی اپنی نوہ چو کڈ دیو. نہیں تسی بدلو. سساں نہیں بدلیاں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو چلے گئے. ہوں ساڈا وقت سو خدا کے لوگ وہ خدا کی کیا رہی منتظر رہی. لیکن حنانیہ اور سفیرہ دی طرح نہ بنے. میری یہ گل یاد رکھیں. خدا دے مذہب کے خلاف انہوں نے کی منصوبہ بن لے. ایسا خاندان نہ کبھی کبھی بننے کی کوشش کرے. میری یہ گل یاد رکھیں. کلام میں لکھا ان دونوں نے کیا کی کر لیا؟ ایک کا کر لیا. اہی کدی کدی بندے نے کنی گل ایسی پانے نہ وٹ کر کے لے تیرے بھرا نے مینوں یہ گل کہہ دی تے تو اوتھے جا کے اگر یہ گل نہ کیتی تے گھر آیا خیر نہیں ہویا تیری. پاری صاحب نوں تو یہ گل دسنی ہے کہ بھائی ساری تنخواہ اینی ہوئی ہے یہ اینے چ کام ہویا. پاری صاحب نوں جا کے ہی دسنا پترس صاحب نے. تو ہوا کیا؟ کبھی خدا کے مذہبہ کے خلاف یا خدا کے لوگوں کے خلاف ایک نہیں باندھنا. یہ میری بات یاد رکھیے. اگر آپ پاک فیملی بننا چاہتے ہیں تو پھر کہن کے خلاف کبھی یہ کام مت کرنا. یہ میری بات یاد رکھیے. وہ گرانے زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. خدا کے خلاف منصوبہ نہیں باندھنا. ایک کا نہیں کرنا خدا کے خلاف کبھی. کلام میں لکھا حنانیہ اور سفیرہ نے خدا کے خلاف کیا کر لیا؟ تے پترس نوں جا کے کہنے لگے جگہ اتنے دی وکی آ. بڈی نے گھروں نوں کس کے گلیا سی کہ تو جا کے پترس نوں یہ گل کری وکی اینے دی جگہ. انہیں جا کے کیا جگہ تو اینے دی وکی ہے. اب پترس رسول جس جگہ پر کھڑا تھا وہاں پر خدا کی کیا تھی؟ پترس رسول نے کیا تو نے خدا سے کیوں جھوٹ بولا؟ حنانیہ تو نے کیوں یہ جھوٹ بول دیا خدا کے ساتھ؟ کیا خدا مذاق ہے؟ خدا نے تو تمہیں جوڑیا ہی کہ تھی زندگی پاندے دونوں جنے اور دونوں ہی کدا سبب بن گئے؟ ہلاکت کا سبب بن گئے. کہاں پر بن گئے؟ دونوں ہلاکت کا سبب بن گئے. خدا ایسی فیملیز کو نہیں چاہتا. خدا ایسی فیملی چاہتا ہے جو یوسف اور مریم کی طرح ہو. خدا ایسی فیملی چاہتا ہے جو زکریا اور الشبا کی طرح ہو. خدا ایسی ساس چاہتا ہے نومی جیسی. کیسی ساس؟ نومی اور روت کی ہسٹری سنی ہوئی ہے. کتنا پیار کر دی کہ ساری اما وگری ہوندی نا تے گڑبڑ ہو جاتی. تو یقین منو نے کہا تو تے میرے پتراں نوں ہی کھا گئی. اسی پھر نوہاں نوں انج کہنے. میں تانوں ریئلٹی دسی ہے. پچھلی بار جڑا میں میسج دتا نا میں تانوں دنیا دے حالات جڑے ہوئے نے وہ تانوں میں دسے نے کہ دو لوگ دنیا تے کی ہون رہے ہیں. اور اب بھی میں آپ کو یہی چیز بتا رہا ہوں کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور میں ویکھیا یقین کرو پھوڑیاں دے اوتے سساں تانے مانے دے دیا نے نواں کیڑی بیوی چاہتی کہ وہ شکر کی ہو جائے مر جائے یا وہ سر تو شفقت دا تاج کی کر جائے اٹھ جائے. سلیمان کی کتاب چ لکھی ہے. سلیمان کی کتاب اس کا 12 باب لکھا ہے نیک عورت اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ تاج ہے. تے مزاحمت کرنے والی عورت جڑی ہے نا
وہ ہڈیاں واسطے کیے وسیع اگوں بولنا جڑی گل نوں کی کرے ٹوکے یا کبھی انج نہیں کرنا اساں انج کرنا مزاحمت کرنا میں نے لڑنا آگے سے کیا کرنا جھگڑنا سو خدا کے لوگوں کبھی بھی ایسی عورت بننے کی ضرورت نہیں ہے اور کلام یہ کہتا ہے 14 باب میں مثال میں کہ دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی سو پلیز میری بہنوں میرے بھائیوں میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ خدا ہمارے عہد کے وقت ہمارا کیا ہے گواہ ہے اپنے اس عہد کو یاد کیجئے میری بہنوں میرے بھائیوں اپنے اس ٹائم کو یاد کیجئے جب آپ خدا کے حضور میں کھڑے تھے کہ ہم نے خداوند کے سامنے کیا عہد کیا تھا خدا حنانیہ اور سفیرہ جیسی فیملی نہیں چاہتا خدا نوح جیسی فیملی چاہتا ہے جس نے دنیا کو کیا کیا بچا لیا اس وقت وہ 8 جانے دنیا ہی تھی وہ 8 جانے دنیا تھی یہ جتنی روح زمین پر اب آپ دنیا دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ نوح کے اس وقت صلبے تھا نوح کے بیٹوں کے اندر تھا یہ ساری دنیا نوح کی وجہ سے آج قائم ہے اس کے بیٹوں کی وجہ سے ہے اگر وہ فیملی اس وقت راست بازوں نکلتی تو سب کچھ اسی وقت کیا تھا فنش ختم آگے دنیا نہ چلتی اس لیے اگر آپ نیک نسل چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مقدس بننے کی کیا ہے ضرورت ہے پھر آپ کو زکریا اور نشبہ جیسا رول ادا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے پھر آپ کو یوسف جیسی محبت جو اس نے مریم سے کی اس جیسا بننے کی کیا ہے ضرورت ہے کبھی مسٹیک ہو جائے تو سوری کہنے میں میرا مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بیوی اگر آپ شوہر سے سوری کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے عام یہ چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن جب انا بیچ میں کھڑی ہے نا انا بھی تیسرا شخص ہے یہ میری بات یاد رکھیے بربادی کا سب سے بڑا تیسرا شخص جو ہے ابلیس کا ہتھیار وہ کیا ہے انا ہے جب انا بیچ میں کھڑی ہے نا تو پھر سالہ سال معاف کرنے کی ضرورت ہی اسی کرتے ہی نہیں نہ بیوی شوہر نو کر دی ہے تو نہ شوہر بیوی نو کرتا ہے لیکن جب تک کلام میں لکھا ہے تم ایک دوسرے کے گناہوں کا اقرار نہیں کرو گے اور ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگو گے خدا بھی تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند کی کلیسیا جو ہے وہ یوسف اور مریم کی طرح ہو وہ زکریا اور الشبہ کی طرح ہو وہ خدا کی ان مقدسین عورتوں کی طرح ہو نہ کہ حنانیہ اور سفیرہ جیسے ہو خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارا میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ فروٹفل رہے خدا قائم رکھے اور ہم سے نیک اولاد پیدا ہو اور نیک نسل جو ہے اور ایک مقدس خاندان جو ہے وہ وجود میں آئے خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے